لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات محمد. بہرحال حاضر ہوا ہوں آپ بزرگوں کے سامنے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے ذکر اہل بیت کو کرنے کی کوشش کے لیے حاضر ہوا ہوں. لہٰذا سب سے پہلے اپنے بزرگوں سے اجازت اور پھر اس ذیل میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت اور توفیق چاہوں گا. سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے جس بات کی طرف اشارہ کیا اور جس اہم پیغام کو دینے کی کوشش کی بشریت کے لیے، اس ذیل میں انشاءاللہ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں ہوں گی کہ امام سجاد اور ناشر پیغام کربلا. ترجمہ کر کے پھر آپ کے سامنے، کیونکہ رسم ہے مجالس کا کہ تھوڑا سا ترجمہ ہو جائے تو پھر بات آگے بڑھائی جائے. اگرچہ ہر جگہ وہ چیز شاید مناسب نہ ہو، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے رسول، اے رسول اسے پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا جا چکا، یعنی اس پیغام کو آپ پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا، اسے انجام نہیں دیا، تو گویا فما بلغت رسالتہ، یعنی آپ نے رسالات الہیہ کو انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. پھر ایک ٹکڑا اسی آیت کا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. جس ذیل میں آپ بزرگوں کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے وہ ہے پیغام. دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی باتیں، جتنی بھی آپ دنیا میں کوئی چیز بھی اگر دیکھیں تو اس کے دو پہلو پائے جاتے ہیں. ایک ہے اصل وجود
اور ایک ہے اس شے کو پہنچانے کا طریقہ. دو چیزوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. ایک ہے فرزان صاحب کسی شے کا اصل وجود یا کسی شے کی اصل، اور ایک ہے اس اصل کو پہنچانے کا طریقہ. ہم اپنے شریعت میں بھی آ کر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہماری بحثیں ہوتی ہیں اصول اور فروع. اصل کو اصل کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جو بھی ہے، نہ اس میں کسی کی تقلید آپ کو کرنا ہے، نہ اس میں کسی کو آپ کو ماننا ہے. چونکہ اصل کو اللہ نے آپ کی فطرت میں پرو دیا ہے. آپ غلط مان سکتے ہیں مگر مانیں گے ضرور. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہو اور اس کے وجود میں خالق کا تصور نہ ہو. اب یہ الگ سی بات ہے کہ انسان اس خالق کے تصور میں کدھر چلا جائے، یہ اس کی الگ سی بات ہے. لیکن یہ ہے اگر انسان اس کائنات میں موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ کی ضرورت اس کو ہے، اس کی بھی تلاش وہ کرے گا. اسی طریقے سے آپ جتنے بھی اصول کی جب گفتگو کریں تو ظاہر سی بات جو بھی انسان کام کر رہا ہے اس کے تقاضے بھی چاہتا ہے کہ بھائی برے کام کریں گے تو نقصان. یہ انسان کی کوئی منکر ہو سکتا ہے سامنے ہمارے اور آپ کے، لیکن اس کا وجود اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. اصل وہ چیز ہے کہ جس میں تبدیلی نہ ہو، جو انسان کے وجود میں پائی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو رکھا جن کو فرع کہا گیا، فروعات کہا گیا. کہ اس کا تعلق ثابت نہیں ہے ہر وقت، زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، موقعوں کے اعتبار سے. اس لیے دیکھیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ توحید آج نہ مانو کل مشکل ہوگی تو آپ چھوڑ دیں. ایسا تو توحید میں ہوتا نہیں ہے. توحید ہے تو اس کو ماننا ہے، چاہے انسان اظہار کرے. اظہار ایک الگ سے گفتگو ہے، لیکن جب ہم احکام کی دنیا میں آتے ہیں تو وہاں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آپ کے لیے نماز کا حکم ہے، لیکن نماز حالات اور ماحول کے اعتبار سے اس کے احکام میں فرق آ جاتا ہے. فروعات یہ نہیں ہے کہ جو ہمیشہ ثابت ہو ہر ماحول میں. آپ دیکھیں کتنے احکام ہیں جو جغرافیائی ہیں، لیکن جو اصول کے احکامات ہیں وہ جغرافیائی نہیں ہیں، وہ ہر ماحول میں ہر اعتبار سے برابر سے ہیں. اب کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. تو ایک ہے اصل اور ایک ہے اس کو پہنچانے کا طریقہ. قرآن نے کئی طریقوں سے، چونکہ اصل پیغام قرآنی کیا ہے؟ توحید کو پہنچانا. اصل پیغام قرآنی کیا ہے؟ اقدار الہیہ کو امت تک پہنچانا. اصل قرآنی کیا ہے؟ پیغام قرآنی کیا ہے؟ جہاں جہاں بشریت ہے، اگرچہ ہم نے دے دیا ہے سب کو، لیکن شہوتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان اس لذات دنیا میں آ کر بہت سی چیزوں کو بھول گیا ہو، تو اللہ نے اس کے لیے انتظامات کیے. دیکھو ان کا کام ہے کریدنا، تمہارے وجود کی بجھی ہوئی چنگاریوں کو پھر سے روشن کرنا. اللہ نے نبیوں کا انتظام کیا، اللہ نے ولیوں کا انتظام کیا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں. لیکن کیا ہر نبی کے پیغام کو پہنچانے کا طریقہ ایک ہے؟ کیا ہر دور میں گفتگو کرنے کا طریقہ ایک ہے؟ چونکہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے امام سجاد علیہ السلام نے اس حرارت کو جو قتل حسین کے بعد مومنین کے قلب میں آ کر رکی تھی، اس کو کس طریقے سے جوہر بشریت کے حوالے کرنا تھا کہ تاکہ جہاں تک بشریت رہے، انسان مٹتا ہے تو مٹ جائے لیکن حرارت عشق حسینی میں کمی نہ آنے پائے. اس کو پہنچانا ہے امام سجاد کو. حالات مختلف ہیں، زمانہ الگ الگ ہے، اس حوالے سے گفتگو. تو اگر ہم چلیں قرآنی زاویے سے گفتگو کریں، قرآن کے اعتبار سے اگر گفتگو کریں، تو عجیب ہے کہیں پر اللہ نے کسی نبی سے مسلسل تقاضا کیا کہ تم بولتے رہو، کہیں پر قرآن کا اپنا ایک الگ طریقہ تھا کہ خاموش ہو جاؤ. آپ دیکھیں اگر پیغام الہی کو پہنچانے کا جو طریقہ ہے، جو قرآن نے جس کو پیش کیا، اور بہرحال یہاں پر بزرگ موجود ہیں جو حافظان قرآن موجود ہیں اور مفسرین بھی ہوں گے یقیناً. یہاں پر جو گفتگو ہے ایک ہے اصل گفتگو، یعنی پیغام الہی. اللہ کا جو پیغام ہے وہ ہر نبی کے لیے ایک سا نہیں ہے. اگر آپ غور فرمائیں، ایک سا نہیں. کسی نبی سے 950 سال
ایسا پیغام، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. 950 سال اس نبی کا کام کیا ہے؟ دن اور رات قوم کو دعوت دینا. ولم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن جب جیسے جیسے میں ان کو بلاتا ہوں نتیجہ سوائے فرار کے کچھ نہیں ہے. بلانا دن رات ہے لیکن ان کی طرف سے استقبال نہیں ہے. تو کیا یہ کہا جائے کہ پروردگار عالم کا یہ نبی جس کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے؟ قوم کو بلانا. بھائی اللہ نے جناب نبی کے پیغام کے پہنچانے کے طریقوں کو کیا بیان کیا؟ کہا تمہارا کام ہے دن رات بلانا، تمہارا کام ہے توحید کی طرف دن رات دعوت دینا، یہ تمہارا کام ہے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اب یہ اس کا مزاج ہے، اس کی ذہنیت ہے، لیکن تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا کام ہے دن رات بلانا. دن رات نبی بلا رہے ہیں، دن رات لوگوں کو آواز دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ قرآن نے ایک جملہ کہا جتنا نبی ان کو بلا رہا ہے فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اگر کوئی چیز ان کے وجود میں میرے بلانے کے ذریعے سے ایجاد ہو رہی ہے تو وہ مجھ سے دوری ہے. توجہ چاہتا ہوں، قریب نہیں آ رہے. 950 سال، 1-2 سال کی بات نہیں، 950 سال تک یہ نبی اپنی امت کو، اپنی قوم کو بلا رہا ہے اور قوم مسلسل نبی سے دور جا رہی ہے. مطلب کیا ہوا؟ یہاں سے ایک پیغام کا سلسلہ شروع ہوا. کہا اگر آپ کا کام پیغام کو پہنچانا ہے، آپ پیغام کو پہنچاتے رہیے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کی طرف امت آئے، آپ کی طرف قوم آئے. اور قرآن نے ایک چیز کو اور پیش کیا، نبی کا کام ہے امت کو بلانا. کچھ خاص ہیں جو نبی کے بلانے کے اوپر واپس آتے ہیں اور کچھ نبی کے بلانے کے اوپر اور دور بھاگ جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، جتنا نبی بلاتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اور دور چلتے چلے جاتے ہیں. تو اب کیا آپ کی ذمہ داری ختم؟ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے بلا لیا، بات ختم ہو گئی. کیا اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، ابھی یہ جو فرار کر رہے ہیں ان کو ایسا گھروندوں میں ڈالنا ہے. توجہ چاہتا ہوں، راہ فرار نہیں دوں گا، میں ان کو بھاگنے نہیں دوں گا. ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ہم نے بلایا اور تم کو آزاد کر دیا، نہیں، ایک مرتبہ بلانا ہے. الہی جو مشیت ہے، جو اللہ کی حکمت عملی ہے، ہم کو لگتا ہے کہ شاید ہم بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جو حکمت عملی ہے الہی، وہ ایسی جگہ پر لا کر ہم کو روکتی ہے کہ جہاں پر ہم سوچتے تو ہیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں مگر وہ در حقیقت ایک لکیر کھینچ جاتی ہے. تصور میں بھاگنا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی تم نے بلا لیا اب تمہارا کام ختم ہو گیا. کہا نہیں، اب ان کے لیے ایک آئیڈیل پیش کرو. وہ آئیڈیل کیا ہے؟ کہا تم نے بلایا، یہ بھاگ رہے ہیں تو کیا کرو گے؟ 950 سال نہیں، 9,500 سال تک بھی. توجہ چاہتا ہوں، 9,500 سال تک بھی اگر اس ذہنیت کے مالکوں کو بلاؤ گے تو واپس نہیں آئیں گے. کرنا کیا ہے؟ کہا ایک ان کے لیے لکیر کھینچنے کی ضرورت ہے. بلایا دن رات نہیں آئے، کہا ایک کام کرو، ایک ایسی لکیر کھینچو جس کے پاس راہ فرار نہ ہو. یا اللہ کروں کیا؟ دن رات تو بلا رہا ہوں، یہ آ نہیں رہے ہیں. کہا ایک کشتی بناؤ. توجہ چاہتا ہوں، کشتی بناؤ، چونکہ جب تک یہ زمین پر ہوں گے یہ بھاگتے رہیں گے. اب تم کو ایک ایسی مرحلے پر لے جا کر ان کو روکنا ہے کہ جہاں پر یہ بھاگنا بھی چاہیں گے تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، جہاں پر یہ دور جانا چاہیں گے وہاں دور جانے کا راستہ نہیں ملے گا. آواز دی کشتی بناؤ. جناب نوح نے کشتی بنائی. جیسے ہی کشتی بنی، توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی کشتی بنی، اللہ، جو مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا ماحول ہے کہ وہاں پر نہ بارش ہے نہ کچھ ہے. ایک تو ظاہر سی بات ہے اس ماحول میں جیسے ایسا کوئی ماحول ہو جائے جہاں پر کسی چیز کا امکان نہ ہو، وہاں پر ایک ایسی عجوبے کو بنایا جائے. وہ عجوبہ ہی ہے، اگر جہاں پر کوئی چیز موجود نہ ہو اس کے لیے ایک عجوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کا بھی مسخرہ کیا جا رہا ہے. جناب نوح کا مسخرہ ہو رہا ہے، جناب نوح کا استہزاء ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ان کو استہزاء کرنے دو، ان کو تمہارا مذاق اڑانے دو. اگر میں خود ان کو ان کا مذاق نہ بنا دوں تو بتانا. مذاق بنیں گے یہ، لیکن کیسا؟ اپنا مذاق خود بنیں گے. کشتی
تیار آ جاؤ. اب ظاہر ہے کہ ادھر یہ بلایا گیا کہ تم سب کے سب آ جاؤ. تو قرآن نے سب کا نہیں لکھا, توجہ چاہتا ہوں, قرآن نے سب کا نہیں لکھا. قوم, بعض لوگ کہتے ہیں 60 لوگ, بعض کہتے ہیں 80 کے آس پاس اس میں سوار ہوئے. سب کی گفتگو نہیں ہے. وکانت من الکافرین کی جو گفتگو ہے وہ ان کی بیوی ہے, یہ بیوی ان کی تھی, یہ کافرہ تھی. لیکن جب کشتی کی بات آئی تو قرآن نے بڑے کھلے لفظوں میں یہ کہا. اب یہاں پر بیوی کا تذکرہ نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں پر بیوی کا تذکرہ نہیں ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ بیٹے کا تذکرہ ہے. کہ جناب نوح نے بیٹے کو بلایا, کشتی پہ سوار ہو جا. آواز دی بیٹے کہ نہیں, میں کشتی پر سوار نہیں ہوں گا. جناب نوح نے آواز دی, آج کوئی بچنے والا نہیں ہے. کہا نہیں کوئی بات نہیں, آپ کی کشتی کا ہے, آپ کی کشتی تو پانی پر رہے گی, میں ایسی بلندی پر جاؤں گا جو پہاڑ ہے, مجھے پہاڑ بچا لے گا. جناب نوح نے کہا آج کوئی بچنے والا نہیں ہے. سوال اٹھتا ہے کہ پروردگار, پوری امت ہے, فیملی ہے, اور بھی لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, اور لوگ ہیں, کھل کے بیٹے کا ہی تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور لوگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ بھائی بہت سے لوگ ہیں جو نہیں بیٹھے, اور بھی لوگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. کہا بیٹے کا تذکرہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بیٹے کی محبت فطری ہے. توجہ چاہتا ہوں میں. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان شادی کے بعد ماں باپ سے دور ہو جائے, لیکن اولاد نالائق بھی ہو تو بھی ماں باپ کھانا پوچھنا نہیں بھولتے. توجہ چاہتا ہوں میں. آپ دیکھیں قرآن کس نفسیاتی گفتگو کو پیش کر رہا ہے. بھائی پیش کیا, آ جاؤ. بیوی بھی کو بلایا جا سکتا تھا, فیملی کے اور ہے, سسرال والے, گھر والے, سب کو بلایا جا سکتا تھا, ہاں. لیکن کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا گفتگو یہاں کر بیٹے کی ہو رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو جناب نوح بلا رہے ہیں کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بیٹے کی محبت ہے اسے باپ سمجھ سکتا ہے, جو بیٹے کی محبت ہے وہ فطری محبت ہے. قرآن نے ایک لمحے فکریہ دیا. کہا جب جناب نوح نے لوگوں کو تبلیغ کیا 950 سال تک کوئی آپ کی ہدایت کو لینے کے لیے تیار نہیں. جتنا آپ بلاتے جا رہے ہیں لوگ اتنا یہاں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جناب نوح نے کشتی بنائی, کشتی میں لوگوں کو بلایا, جو آنا تھا جن کو آئے, جن کو نہیں آنا تھا نہیں آئے. ان میں سب سے سرے فہرست جو نام ہے اس میں بیٹے کا نام ہے. اللہ نے عجیب مرحلے فکر دیا ہے, عجیب لمحے فکریہ دیا ہے کہ سب کا تذکرہ نہ کر کے بیٹے کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے. تو عجب نہیں یہاں پر ایک چیز ہو جو مخفی ہو, ایک سلسلہ ہو جو مخفی کیا جا رہا ہے, ایک مرحلہ ہے جو مخفی کیا جا رہا ہے. بھائی جناب نوح کے صحابیوں کا تذکرہ نہیں ہے, جناب نوح کے رشتہ داروں کا تذکرہ نہیں ہے, جناب نوح کے فطری محبت بیٹے کا تذکرہ ہے, جس کو قرآن نے کہا بیٹا آیا. اللہ سے جناب نوح نے اس کا شکوہ بھی کیا کہ اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے. آواز دی میرا اہل, اور تو نے وعدہ کیا ہے تیرے اہل کو بچاؤں گا. آواز دی میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں, تمہارا اہل نہیں ہے. گفتگو یہاں پر اللہ نے بیٹے کے انکار کو پیش نہیں کیا, گفتگو یہاں اہلیت کی سب سے قریبی رشتے, بیٹے کے رشتے کو ذکر بھی کیا, اہل سے دور کر دیا. پھر اس کے بعد اگر یہ بات واقعاً غیر واضح ہوتی, اگر صلوات شعبانیہ آ کر ہمارے سامنے اس چیز کو بیان نہ کرتی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ, صلاۃ و سلام ہو محمد و آل محمد پر. یہ ہے کون؟ کہا یہ وہ کشتی ہیں کہ جب تلاطم دریاؤں میں مچا ہوا ہو, اگر کسی کو امن چاہیے, یامنو من رکبہا و یغرقو من ترکہا, وہ بچ گیا جو ان پہ سوار ہو گیا, جو دور چلا گیا وہ غرق ہو گیا. اللہ نے قرآن میں بیٹے کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ دیکھو نوح کی کشتی میں اگر بیٹا بھی نہ آئے تو وہ غرق ہو جائے. تو جب وہاں سے سبق مل چکا ہے تو پھر محمد کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ یہ بیوی ہے, یہ صحابی ہے. جب بیٹا نہیں بچا تو بیوی کیا بچے گی؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. سیدھی سی گفتگو ہے. قرآن نے سب سے قریبی رشتے کو اسی لیے پیش کیا اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائی. یہ کون سی گفتگو ہے؟ کا پیغام کو پہنچانے کا بہت ہی بہترین ذریعہ, اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ کا بولتے رہو
بلا کر لوگوں کو دعوت دو. اچھا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں قرآن کی یہ گفتگو جہاں پر مسلسل جناب نوح بول رہے ہیں میں اختصار کے ساتھ. دوسری طرف جب ہم جا کر دیکھتے ہیں تو ایک عظیم ذات ہے جس کو اللہ نے سخت ترین امتحان میں ڈال دیا ہے. ایسا سخت امتحان شاید بشریت میں کسی کا نہیں ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کو ہٹا کر. اگرچہ اس منزل امتحان میں وہ ذات منفرد ہے, کوئی نہیں ہے اس کے آس پاس, کوئی نہیں. اتنی زیادہ سخت آزمائش ہے کہ خود اس کی دہن مبارک سے یہ بات نکل رہی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اتنی سخت آزمائش, اتنی مشکل گھڑی کہ اللہ نے جناب مریم کو جو امتحان لیا ہے کائنات میں کسی کا نہیں لیا. ایسا کنواری عابدہ, کنواری پاک دامن, ایسی ذات جس کو دیکھ کر نبی اپنے لیے اولاد کا مطالبہ کرے. توجہ چاہتا ہوں, جناب زکریا نے جناب مریم کو دیکھ کر اپنے لیے اولاد کا مطالبہ کیا. ایسی پاک ذات, امتحان کتنا سخت, امتحان اتنا سخت کہ یہ پاک ذات بھی اپنے لیے کہہ رہی ہے کہ مجھ کو موت آ جائے اور میں مٹ جاؤں, مجھے لوگ بھلا دیں, ختم کر دیں, میرا ذکر ختم ہو جائے. اچھا منزل یہ ہے کہ اللہ کو جیسے نوح کے ذریعے سے پیغام الہی پہنچانا ہے بول کے, ویسے ہی جناب مریم سے پیغام الہی پہنچانا ہے. لیکن کیا کہا دیکھو مریم آج تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جو کھاؤ پیو جو کچھ کرو, لیکن ان کے ساتھ کہہ دو انی نذرت للرحمن صوما, آج مجھے بولنا نہیں ہے. وَلَنْ أُكَلِّمَ إِنْسِيًّا, آج میں نے اپنے رحمان اپنے رب کے لیے میں نے کیا کیا, روزہ رکھا ہے اور میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گے. سوال اٹھتا ہے نا, پروردگار جس کی آزمائش ہے اسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, عام طور پر منزلی امتحان میں گفتگو کی تو اجازت ہوتی ہے, کوئی بھی ہو, ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کو بولنے, امتحان بھی ہے بولے بھی نہ. اور سب سے سخت امتحان, سب سے سخت تاریخ بشریت کا, عفت کا اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں ہے. لیکن آواز کیا دی, دیکھو تم کو آج بولنا نہیں ہے, تم کو کہنا کیا ہے, میں نے اپنے رب کے لیے اپنے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور مجھے کسی سے بات, کسی انسان سے بات نہیں کرنی ہے. اللہ یہ بات کو سمجھ میں نہیں آئی. عجب نہیں, اب یہ اتنی اجازت ممبر سے ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کا. یہ جو عجب نہیں والی گفتگو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے. بھئی منزل ہے نا, آپ علماء ہیں, آپ سب ہمارے اساتذہ جیسے ہیں. اتنی بڑی گفتگو, سب سے بڑا امتحان جناب مریم کا, بولنے کی اجازت بالکل نہیں. جناب نوح کو 950 سال تک صرف بولنے کے لیے کہا گیا, جناب مریم کو کہا چپ رہو آج تم کو بولنا نہیں. اللہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کا ہی امتحان ہے اسی سے تو نے بولنے کو منع کر دیا. عجب نہیں, مشیت آواز دے, مجھے اپنے پیغام کو پہنچانا ہے. اگر آج مریم بولی تو اس کی عزت اور عیسیٰ کی عظمت چھپ جائے گی. توجہ چاہتا ہوں, اس کی عزت اور عیسیٰ کی عظمت پنہا ہو جائے گی, پوشیدہ ہو جائے گی. آج مریم کو خاموش رہنا ہے, اس لیے کہ جب کسی کی آبرو کے اوپر بات آئے ہر کوئی بولتا ہے, لیکن تم نہ گھبراؤ, میرا جو پیغام ہے اسے میں پہنچا کر رہوں گا. میرا پیغام آج تمہارے بولنے میں نہیں, تمہاری خاموشی میں ہے. آج میرے بولنے میں نہیں, تمہارے بولنے میں نہیں, بلکہ تمہاری خاموشی میں ہے. مطلب کیا ہوا, مطلب یہ ہے کہ جناب مریم کو اللہ نے جو اتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے, اتنے بڑے کمال سے نوازا ہے, اتنے بڑے پیغام کا حامل بنایا ہے, اس پیغام کو پہنچانے میں جناب مریم کو بولنا نہیں ہے, چپ رہنا ہے. بھائی یہ بڑی عام سی بات ہے, بڑے بڑے علماء نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. اگر جناب مریم اس دن بولتی تو عصمت مریم کے اوپر حرف آتا, عظمت عیسیٰ کے اوپر حرف آتا. ایک مریم کی خاموشی, اور وہ ایسی خاموشی کہ جب جناب مریم نے اشارہ کیا ہے کیف نکلم فی المہد من کان صبیا, اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسی گفتگو ہوئی ہے کہ اس سے بات کرو, لوگوں نے کہا کیسے بات کریں, اس سے جو ایک گہوارے میں بچہ پڑا ہوا ہے, ایک
مسخرہ ان کو لگا، لیکن ان کو پتا نہیں تھا اللہ طے کرتا ہے، پیغام میرا ہے، طریقہ میرا ہوگا، میرے رسولوں کی، میرے مبلغین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کیسے تم کو پہنچانا ہے۔ بڑی سی عام سی بات ہو جاتی ہے ہمارے سماج میں جو گفتگو ہوتی ہے، ایک عام انسان نیا ہم جیسے لوگ پہنچتے ہیں کسی بھی سماج میں جانے کے بعد پہلے ہی مرحلے میں سوچتے ہیں پہلی منزل پر پہلی مجلس پڑھیں اور پوری قوم کی اصلاح کر دیں۔ اب دیکھیں جو ہمارے آج اتنا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، ممبروں کی جو حالت ہے، وہ مبلغ پہلی مجلس کے بعد پورے مجمع کی اصلاح چاہتا ہے۔ اصلاح ہو نہیں سکتی، کیوں؟ قرآن نے ان چیزوں کو پیش کیا ہے، کہا اگر دیکھو اصلاح کو سیکھنا ہے، تبلیغ کو سیکھنا ہے، خالی بولنا ہنر نہیں ہے، کبھی کبھی خاموشی بھی ہنر بن جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کبھی کبھی خاموشی بھی ہنر بن جاتی ہے، صرف بولنا کمال نہیں ہے کہ یہاں سے پہنچے ہو ایران کے ماحول سے، عراق کے ماحول سے، سوچتے ہو عزاداری کو تبدیل کر دو، سوچتے ہو مومنین کے مزاج کو تبدیل کر دو۔ یہاں کے حالات الگ ہیں، وہاں کے حالات الگ ہیں۔ سب سے پہلے ایک مبلغ کی ذمہ داری ہے، زمانہ کیسا ہے، تقاضے کیسے ہیں، اصل نہیں بدلے گا، طریقوں کو بدل کے استعمال کرو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھتے ہیں، خود اس چیز کو آپ محسوس بھی کر رہے ہیں کس طریقے سے پہلے حالات خراب ہوتے۔ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، کسی نہ کسی سے منبر سے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجہ جہاں پہنچتا ہے وہ آپ سب لوگ بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں۔ کہا مریم تمہیں خاموش رہنا ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تمہاری خاموشی اچھی ہے، نہیں، تمہاری خاموشی تبلیغ کا ذریعہ ہے، تمہاری خاموشی پیغام الہی کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا جیسے بولنا ہنر ہے ویسے ہی خاموشی بھی ہنر ہے۔ اب اس کو سمجھنا کس کو کام؟ مبلغ کو سمجھنا ہے، ایک دین کے ذمہ داری کو پہنچانے والے کو سمجھنا ہے کہ مجھے بولنا کب ہے شفیع بھائی، اور مجھے خاموشی کب اختیار کرنی ہے۔ اب تاریخ دیکھے کہ وہ انسان جو ممبر صلونی پر مسلسل بولتا رہا، وہ انسان جس کے خطبوں سے نہج البلاغہ بنی، جس کے بولنے سے فصاحت کے باب کھلے، جس کے بولنے سے بلاغت کے دریچے کھولے گئے، وہ ایسی ذات کہ جب بولتی ہے تو کائنات گونگی ہو جاتی ہے، وہ جب بولتی ہے تو کائنات خاموش ہو جاتی ہے۔ مولا اتنا اچھا تو آپ بولتے ہیں، یہ 24 سال کی خاموشی کا راز کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ 24 سال کی خاموشی کا راز کیا ہے؟ آپ 24 سال تک بولے نہیں، بھائی بولنا تو چھوڑ دیجئے، جس کی تلوار کی نوک کے اوپر مرحب و انتر کے سر رکھے ہوئے ہوں، وہ تلوار 24 سال تک میان کے اندر ہے۔ کیا علی شجاع نہیں ہے؟ کیا علی بلیغ نہیں ہے؟ کیا علی فصیح نہیں ہے؟ بڑے سے بڑے لوگوں نے آ کر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ تمہارا المولا ایسا ہے۔ آج جو ہمارے یہاں جو مکتب ثقیفہ کے نوشیر ہیں، شیر خار ہیں، جو آرام سے آ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں، تمہارا علی بزدل ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ دیکھیں، تمہارا علی بزدل ہوگا، ہمارا علی بزدل نہیں ہے۔ ہمارے علی کے رہتے ہوئے کسی کی ہمت ہے کہ اس کے گھر کے اندر گھس جائے؟ کسی کی ہمت ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ بے احترامی کرے؟ کسی کی ہمت ہے کہ اس کی خلافت کو چھین لے؟ کسی کی ہمت ہے کہ جو اس کے گھر کے اوپر گستاخی کرے؟ بھائی یہی تو ہے، تحور کی آغوش میں پرورش پانے والے بچے شجاعت کو نہیں جانتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جو تحور کی آغوش میں پروان چڑھتے ہیں وہ شجاع نہیں ہوتے، یا یوں اور کہہ دوں لفظوں کو بدل کر، مدینے کی گلیوں میں کوڑا لے کر گھومنے والے کے چاہنے والے صاحب ذوالفقار کی عظمت کو کہیں سمجھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بڑی آسانی سے بات کہہ دیا، میرا علی۔ بھائی آپ کو ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہم بھی سمجھ جائیں علی کے رہتے ہوئے کیسے ہو جاتا ہے۔ بھائی علی کی خاموشی قرآن کا بولتا ہوا ایک نمایاں چہرہ ہے۔ آپ غور تو کریں، علی کی خالی خاموشی نہیں ہے۔ اگر تمہیں خاموشی علی کی، کیا جناب مریم پاک دامن نہیں تھی جو خاموش تھی؟
توجہ چاہتا ہوں، کیا جناب مریم پاک دامن نہیں تھی جو خاموش تھی؟ کیا جناب مریم اس سلسلے نبوت کا چرمکتا ہوا چراغ نہیں تھی جو خاموش تھی؟ کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ کہا اس لیے تم سمجھو کہ جناب مریم کی خاموشی میں بڑی عظمتیں، بڑے پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ اب اگر تم کو سمجھنا ہو تو یہ جان لو، علی ڈرے نہیں ہیں، علی جانتے ہیں کہاں تلوار کو اٹھانا تبلیغ دین تھا، کہاں خاموشی تبلیغ دین ہے۔ کیونکہ وہی لوگ جو کل تلوار لے کر آئے تھے دین کو مٹانے کے لیے، آج وہی در علی پر آئے ہیں۔ علی تلوار اٹھائے اور ہم دین کو مٹا دیں گے، یہ تم نہیں سمجھو گے۔ وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے جسے بہتر پتا ہے، یا اسے ہی پتا ہے کہ میری تلوار کا اٹھانا بھی دین کی حفاظت تھی، میری خاموشی بھی دین کی حفاظت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ لہذا سمجھو مشیت کیا ہے، کہ اگر تم کو غور کرنا ہے تو اس منزل پر آؤ۔ صرف کسی کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسی لیے تحور اور جو شجاعت کی ڈیفینیشنز ہیں اور ان کی جو تعریفیں اس میں گفتگو ہے، ایک انسان بس موڈ میں ہے، اس سے کچھ نہ بولو، لڑائی کرنے کے لیے ہر وقت نکل آتا ہے، کہا نہیں یہ تحور کی مثال ہے۔ شجاعت جو حالات کے اعتبار سے فیصلے کرے، نہیں ہے کہ ہر وقت تلوار اٹھائے۔ ایک جناب مریم کا کتنا بڑا امتحان، لیکن پیغام الہی کس زبان سے پہنچ رہا ہے؟ خاموشی کی زبان میں۔ دن رات کی تبلیغ، خاموشی، مثالیں بہت ہیں، اور یہ ایسے موضوعات ہیں جو عشروں کے موضوعات ہیں، لیکن ایک مجلس میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ تیسرا مرحلہ جہاں پر بڑے عظیم صبر جمیل کے نام سے پیش کیا، اللہ نے قرآن میں صبر جمیل کے نام سے پیش کیا۔ وہ کون ہے؟ جناب یعقوب۔ نہ بول رہے ہیں نہ خاموش ہیں، لیکن قرآن نے ایک ایسی مثال پیش کیا جناب یعقوب کے ذریعے سے کہ جناب یعقوب کے آنسو ایک پیغام کو کائنات تک پہنچا رہے ہیں۔ عظیم مرحلہ ہے جناب یعقوب، اور بڑے علماء نے بڑی گفتگو کو پیش کیا ہے۔ آپ جانیں کبھی کبھی بولنا آسان ہوتا ہے، لیکن بولنے سے ثمرہ نہیں ملتا ہے۔ کہیں کہیں خاموشی بھی، آپ کہیں کونے میں چلے گئے، خاموشی آپ نے اختیار کر لی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اگر زحمت نہ ہو تو ذرا سا آگے بزرگان، عرفان بھائی تشریف لائیں، نوشاد بھائی بھائی، جیسے بولنا ہنر، خاموشی ہنر، جو کہ اصل مقصد ہے پیغام کا پہنچانا، اصل مقصد ہے وہ آپ کے خاموشی سے پہنچے چاہے آپ کے بولنے سے پہنچے۔ تیسرا مرحلہ جو جناب یعقوب کا قرآن نے پیش کیا، جناب یعقوب کی عجیب کیفیت ہے پیش کرنے کی، کہ جناب یعقوب صرف اور صرف گریہ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے، اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا بیٹا مرا نہیں ہے، کہاں ہے اس کے اوپر نہ انہوں نے، ظاہر سی بات ہے اگر جاننا چاہتے تو ایک الگ منزل سی، لیکن بہرحال ایک آزمائش ہے اور اس کی ایک پیچھے ایک لمبی اور طولانی گفتگو کیوں اللہ نے ایسی آزمائش لی، لیکن اصل مقصد ہے پیغام توحیدی کو پہنچانا۔ اور وہ پیغام توحیدی کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے بگڑے ہوئے بیٹے جو ہیں ان کو چلا کر بدلا نہیں جا سکتا ہے، یہ تمہارے شور شرابے کو سن لیں گے، لیکن شریف باپ کچھ بھی ہو حسد جلن ہے، لیکن خانوادہ نبوت کے رہنے والے ہیں، شاید باپ کے آنسو ان کو تبدیل کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغام کو پہنچانا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ خود اس چیز کو محسوس کریں، شاید ایک باپ کا شور شرابہ بچوں کے اوپر اتنا مؤثر نہ ہو جتنا باپ کا اداس ہو جانا مؤثر ہوتا ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں اپنے گھروں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، اداس ہونا مقصد ہے کیا؟ یعقوب تمہیں پیغام کو پہنچانا ہے، پیغام میرا ہوگا، طریقہ میں بتاؤں گا جس طریقے سے یہاں پر اصلاح کی جا سکتی۔ وہ اصلاح کا طریقہ کون ہے؟ یعقوب تم گریہ کرو، اور اتنا روئے جناب یعقوب، اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بے پناہ کا گریہ۔ اور آخر میں اس ذکر کو بھی قرآن نے محفوظ رکھا کہ جہاں پر ان کے بیٹے خود آتے ہیں استغفار کے لیے اپنے باپ کے پاس۔ پتہ کیا چلا؟
مقصد ہے پیغام کو پہنچانا، طریقہ کوئی بھی ہو، لیکن وہ طریقہ پر دھیان میں رہے، وہ طریقہ شریعت کا مخالف نہ ہونا چاہیے۔ میں یہ مثالیں پیش کی اس لیے کہ انبیاء کے حوالے سے آپ دیکھیں، اگلا مرحلہ اگر ہم جائیں تو پیغام کو پہنچانے کا ایک عظیم طریقہ جو پیش کیا ہے، اگرچہ ہر نبی کی زندگی میں کوئی پیغام کو پہنچانے کا ایک اپنا طریقہ ہے، لیکن مختصر سی گفتگو جو آپ کے سامنے، جناب ابراہیم کو دیکھیے تو دعاؤں کا ایک بہترین ذخیرہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ پیغام ہے اللہ تک پہنچنا، یہ بھی ذریعہ ہے تمہیں خدا تک پہنچائے گا۔ زندگی کے کسی مرحلے میں مایوس نہیں ہونا، زکریا سے سیکھو، زندگی کے کسی مرحلے میں مایوس نہیں ہونا ہے، خود کی گفتگو اپنے رب سے ہے۔ پیغام کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ تمام تر گفتگو اپنی طرف، لیکن اگر ہم ان تمام گفتگو کو، جتنی بھی باتیں ہیں ان کو اگر سمیٹیں، جہاں پر پیغام زبانی بھی ہو، جہاں پر گفتگو خاموش انداز میں بھی ہو، جہاں پر اشکبار آنکھیں بھی ہوں، جہاں پر آثار کی حفاظت بھی ہو، اگر کسی ایک ذات میں نظر آتی ہے تو ذات کا نام ہے سید الساجدین۔ اللہ کی توحید کو پہنچانے کا جو ذریعہ تھا، پوری توحیدی اقدار اگر کسی ایک مرکز میں آ کر سمٹ گئے ہیں تو اس کا نام ہے کرب و بلا۔ اتنا عظیم میراث ہے۔ میں کبھی کبھی اس حوالے سے ہمیشہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بات کبھی کبھی سمجھ میں نہ آئے تو اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس گفتگو کی طرف نہ جاتے ہوئے ہمیں ایکسٹریمسٹ کہیں نہیں ہونا چاہیے، ہم کو جو ہے متشدد کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام ہے، ہم سب مبلغین پیغام کربلا ہیں جس حد تک بھی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جو ایک چیز اور قرآن نے جناب ابراہیم کے تذکرے میں پیش کیا، جس کو میں آخری مرحلے میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ وہ اور کیا پیغام ہے؟ کہا اللہ نے جہاں تبلیغ خاموشی کے ساتھ کروائی، گریے کے ساتھ کروائی، بول بول کے کروائی، وہیں پھر پر پیغام الہی کو اللہ نے آثار کی حفاظت کے ساتھ بھی کرائی ہے۔ آثار کی حفاظت کے ساتھ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ بھئی پہاڑوں میں کیا ہے؟ دنیا میں ہزاروں پہاڑ ہیں، ہاں قبلہ، دنیا میں وہی اکیلے پہاڑ تھے، اب ایران ہے، عراق ہے، اور جہاں دیکھیں وہاں ہندوستان میں بھی بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں۔ یہ صفا اور مروہ میں کیا ہے؟ کہا نہیں، صفا اور مروہ آثار ہیں، اگر یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہوں گے تو تم وقت کے ساتھ اس خاتون کی قربانیوں کو بھول جاؤ گے جو ان کے پیش میں دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کی حفاظت کی کوشش کر رہی تھی۔ بظاہر وہ پہاڑ ہے، مقام ابراہیم کیا ہے، خانہ کعبہ کیا ہے؟ بھائی اللہ کو رہنے کے لیے کوئی گھر کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی گھر کی ضرورت تو نہیں ہے، گھر کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے۔ اس نے پہلے کہہ دیا کہ میں تو احد ہوں، میرا تو کوئی جسم جز کچھ بھی نہیں ہے میرا۔ لیکن کیا ایک نبی کی قربانی، ایک نبی نے جو زحمتیں کی ہے، ایک نبی نے جو اپنے بیٹے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کو باقی رکھنے کے لیے آثار کی حفاظت ضروری ہے۔ مینا میں اگر ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تو وہ ابراہیم کا امتحان تھا، ہم نے تو امتحان نہیں دیا۔ ہمیں کون سا خواب دکھا ہے کہ تم جاؤ بکرے کاٹو، تم جاؤ قربانی کرو؟ ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا، ہمارے لیے تو کوئی پیغام نہیں آیا۔ پھر یہ بکرے کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کاٹے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں قربانی دینے کا سلیقہ آ سکے، تاکہ تمہیں نفس اور جانور کے قربانی، جانور کے ذریعے سے نفس کی قربانی کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ پیغام ہے تمہیں قربانی سکھانے کا طریقہ۔ پروردگار ان کو بچایا کیوں؟ کہا ان کو بچانے کے لیے اس لیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو آتی ہیں، اگر ان کو باقی نہ رکھا جائے تو وہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ وہ آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ آثار کے ختم ہونے کے نتیجے میں ان کے پس منظر میں جو قربانیاں دی جاتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی بھلا دی جاتی ہیں۔ آج آل سعود نے کیوں کوشش کیا ہے آثار کو ختم کر دیا جائے؟ کیوں کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے اللہ
اللہ کافی ہے، ہمارے لیے رسول اللہ کا پیغام قرآن کافی ہے۔ ان کو پتا ہے آثار رہیں گے تو رسول مٹ نہیں پائیں گے، آثار رہیں گے تو پیغام الہی مٹ نہیں پائے گا۔ لیکن اگر اس سب کو مٹانا ہے تو آثار کو مٹا دو۔ آثار کے مٹنے کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کو چیزیں نظر نہیں آئیں گی تو ان کے پیچھے کی قربانیاں نظر نہیں آئیں گی۔ لہذا اللہ نے اس پیغام کو آثار کے ذریعے سے محفوظ کیا۔ انہی تمام تر مرحلوں پر اگر کسی نے اس حد تک قربانی دی ہے جس کو فکر بشری سمجھ بھی نہیں سکتی ہے، اس کا نام امام زین العابدین ہے۔ ان رونے والوں میں جو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ گریہ کیا، لیکن تنہا گریہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآنی نقطہ نظر، میں اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں، اسی لیے ابھی جب میں پچھلے بار سفر پر گیا تو مجھے کسی نے عزاداری کے حوالے سے کچھ سوالات کیے، تو میں نے ان سے بس 2 جملوں میں اس کا جواب دیا۔ انہی تمام تر اگر مرحلوں سے ہم گزریں تو 2 جملوں میں ان کا ایک ہے عزاداری اور ایک ہے رویش عزاداری، رویش عزا۔ 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ بس دھیان میں یہ رہے، آپ یہ نہ دیکھیں بھائی ظاہر سی بات ہے، اب ایک ایران میں ہم رہتے ہیں، جو عراق میں رہتے ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک اپنا فرہنگ ہوتا ہے۔ فرہنگ کے اعتبار سے چیزیں اسی کے ماحول میں ڈھالی گئی۔ ابھی مثال کے طور پر آپ ایک ایرانی سے جو ہمارے ہندوستان میں پہننے اوڑھنے کا طریقہ ہے وہ آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، اس کو لگے گا کیا فالتو کی چیزیں یہ، لیکن ہمارے کلچر میں بہت اس کی اہمیت ہے۔ کربلا کے بعد ایک چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ دین تمہارا منظور نظر ہو، دین میں کوئی چیز گھسنی نہیں چاہیے، لیکن پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے ہر وہ طریقہ جو دین کا مخالف نہ ہو اس کو اپناؤ اپنے کلچر کے اعتبار سے۔ بھائی مثال کے طور پر آپ بہت سی چیزیں ہیں، اگر ہم یہاں پر، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ آپ جس کلچر میں جائیں اس کلچر کی مخالفت نہ کریں، جو سرکار امیر المومنین نے فرمایا آپ جس کلچر میں جائیں اس کی مخالفت نہ کریں، لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ یہاں پر اگر آ کر ہم ہندوستان کے جو ہمارے کپڑے عام طور پر پہنے جاتے ہیں ابھی، اور گاؤں اور دیہات بلکہ شہروں میں بھی پہنے جاتے ہیں، اگر وہ یہاں پر ہم لے جا کر میدان مطالبہ اس کو پہن کے کھڑے ہو جائیں گے تو یقیناً لوگ ہم سے چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اب مثال کے طور پر یہاں پر جو ہم اور آپ کپڑے پہنتے ہیں، اگر کسی شہر کے امام جمعہ ہو جائیں وہی کپڑا پہنے کہ بھائی ایران میں تو علم کی حیثیت ہے، کپڑوں کا کوئی معیار نہیں ہے، تو اگلے دن کہہ دیں گے پبلک مولانا صاحب آپ جائیے وہی نماز پڑھائیے گا، ہمارے لیے ہم اپنے مزاج کا مولانا لے کر آ رہے ہیں، ہے نا؟ آپ کلچر کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اگر دین کا مخالف نہ ہو، پیغام کربلا کو پہنچانا ہے۔ پیغام کربلا کو امام سجاد نے پہنچایا، آثار کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، گریے کے ذریعے سے، مختلف پیغام کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے۔ جناب امام سجاد علیہ السلام وہ ذات ہیں جنہوں نے کربلا کے خاک کو سب سے پہلے منظر عام پر پیش کیا۔ آج جو خاک شفا ایک انسان جب کسی، مثال کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم چاہے متوجہ ہو اس خاک کی طرف یا نہیں، ہمارا دشمن متوجہ ہے، اسی لیے آپ سے زیادہ اس خاک شفا پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ اس کو پتا ہے جہاں پر یہ خاک کا، تربت کا، ایک صدقہ کا ایک حصہ جہاں پر رکھ کر یہ شیعہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیمرے جائیں گے، لوگ پوچھیں گے بھائی پوری زمین تو اللہ کی ہے، اس زمین خدا پر الگ سے مٹی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کر لیجیے، یہ تو ہے ہی نہیں کہ بھائی یہاں کی مٹی کے اوپر نہ ہوگی، بھائی قالین وغیرہ چھوڑ دیجئے، مٹی تو تمام کی مٹی ہے، اس پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے، یہ الگ سے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام خاک شفا کو اس لیے لے کر آئے تاکہ دنیا کے سامنے جب آپ خاک شفا پر سجدہ کریں، دنیا کے سامنے آپ خاک شفا کو دکھائیں تو کم سے کم دنیا والے یہ تو دیکھیں کہ فرزند رسول کو ہوا کیا ہے۔ آباؤ و اجداد نے زمین پر سجدے کیے تھے، بیٹا الگ سے خاک پر سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ دنیا جائے اور غور کرے یہ خاک کیا ہے۔ خاک کے ذریعے سے قربانی حسین کو پہنچو گے، قربانی حسین
यकीन को पहुंचने के बाद हक और बातिल की जंग को देखोगे, बज़ाहिर तुम इसे खाके शिफा न समझो, हक और बातिल को पहचानने के लिए फस्लुल खिताब का दर्जा रखती है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। इमाम सज्जाद ने खाके शिफा को दुनिया के सामने पेश किया। दूसरा मरहला जो आपने अपने आंसुओं को जरिया बनाया, जहां से गुजरते हैं, कभी कनीज पानी ला कर दे रही है तो आपने पानी को देखा तो इतना गिरिया हो रहा है कि मुसलसल आपने पानी का वजू का पानी जो है उसको हटाया, फिर से पानी मंगाया। हालत ये है कि आपके छत पर इतना आप गिरिया करते थे कि बाज़ रवायतों में है कि ऐसा लगता था कि परनाले से जो पानी बह रहा है वो आपके आंसू हैं, जो मुअर्रिखीन ने जिसका जिक्र किया है। तीसरा मरहला जो आप बेदार कर रहे, अच्छा गुफ्तगू भी लोगों से है, हर आदमी से कभी खास गुफ्तगू, कभी आम गुफ्तगू। मदीने की गली से गुजर रहे हैं, कस्साब की दुकान दिखी, इमाम ने देखा कि उसने अपने जानवर को ज़िबा किया हुआ है। इमाम ने उससे सवाल कर लिया, क्योंकि कस्साब जानता है जानवर को ज़िबा कैसे करना है, तुमने इसको पानी पिलाया था कि नहीं? मौला हमारा तो तरीक़ा यही है कि जब तक हम अपने जानवर को पानी न पिला लें तब तक हम उसको ज़िबा नहीं करते। ये मंजिल जब इमाम ने देखी तो फ़ौरन आवाज़ दी, हाय मेरा बाबा, प्यासा शहीद कर दिया गया, अरबाब अज़म। ये मंजिल आपने जिस तरीके से हालात आप जानते हैं, करबला के बाद के हालात क्या हैं जिसको आप बखूबी जानते हैं, वाक़े हर्रा होने वाला है, और उसके बाद जो वाक़े हर्रा के बाद के हालात क्या है इसको आप बखूबी जानते हैं। इमाम सज्जाद को अपना शहर छोड़ना पड़ा, आप पास के करिए में चले गए। इमाम सज्जाद ने गुफ्तगू नहीं की, इसीलिए लोगों ने सहीफ़े सज्जादिया को एक ज़ुल्फ़िकार से कम नहीं समझा है। सहीफ़े सज्जादिया सिर्फ दुआओं की किताब नहीं है, एक मुजाहिद के लिए दस्तूरुल अमल है, जीने का बेहतरीन तरीक़ा है। आप तलवार नहीं उठा सकते हो तो दुआओं को तलवार कैसे बनाना इमाम सज्जाद ने बताया है। ये सिखाया इमाम सज्जाद ने कैसे लड़ना है। लोग अब ये हमारी अलग मुश्किल है, हमने दुआओं को चिल्ला खींचने का जरिया बना दिया। इमाम सज्जाद ने तो जीने का तरीका बताया था। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कौन सी ऐसी दुआ है जो उसमें नहीं है? लेकिन बस शर्त ये है कि इंसान मिजाज को समझे। अगर इंसान की निगाहों में मिजाज इमामत है तो वो बखूबी, इसमें कोई इख्तलाफ करने की ज़रूरत नहीं। कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है बिस्मिल्लाह, समझ में नहीं आ रही है कोई बात नहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत पूरे कायनात की है शियों का मुत्तहिद हो जाना। इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं इख्तलाफी गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दौर वो है दौर जिस दौर में शीयत को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। शीयत का नुकसान यानी बशरियत का नुकसान, शीयत का नुकसान हुर्रियत का नुकसान, शीयत का नुकसान अक़दार बशरी का नुकसान। इस वक्त की ज़रूरत है आपसी मसाइल में उलझ कर, आपसी मसाइल में घिर कर, ऐसी बातों, अगरचे मैं ऐसी बातों को मैं अपने बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है ऐसी बातों को पेश करना जिससे कौम मुत्तहिद हो जाए। अगर हम हार भी गए तो क्या है, कभी कभी हार कर इंसान जीत भी जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह हमारा ही झंडा ऊंचा रहे। इंसान कभी कभी झंडे को अपने नीचे भी कर ले। खुदा के अगर पैगाम को हमने पहुंचा दिया तो हमारे लिए काफ़ी है, जो इमाम सज्जाद ने किया। एक अजीम मुबल्लिग़ करबला, किस अंदाज में पैगाम करबला को पहुंचाया इमाम सज्जाद ने। पाँव में छाले पड़ गए। आप देखें जो असर आशूर तक जिससे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, और उसके बाद फिर तारीख ने उसको आराम करते नहीं देखा। एक अजीम ज़ात है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। जहाँ एक तरफ मुसीबत और अलम इस हद तक है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एक दिन में आपने अपने पूरे घराने को करबला के तपते हुए सहरा में सोते हुए देखा। एक दिन में आपने पैगाम करबला को, जो बुनियाद करबला थी, उसको आपने तहते होते हुए देखा। उस बुनियाद को
کائنات تک امام سجاد کو پہنچانا ہے۔ امام سجاد عصر عاشور تک غش کے حالت میں، لیکن اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد کی ایسی روش، ہر قدم پر پیغام کربلا کو عام کرنا، چاہے وہ کوفے کا بازار ہو، ابن زیاد کا دربار ہو، یا پھر باب الساعات کی منزلیں ہوں، یا وہ یزید کا دربار ہو، ایک مبلغ پیغام کربلا، کربلا کو مٹنے نہیں دینا ہے، کچھ بھی ہو جائے کربلا کا پیغام نہ مندمل ہوگا، نہ کربلا کا پیغام مٹنے پائے گا۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے اس حالت میں بھی پیغام کربلا کو پہنچایا ہے کہ جہاں پر عقل بشری سوچ نہیں سکتی ہے کہ ہاتھوں میں جس کے ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توق خاردار ہو، اسیری کی ایسی کیفیت ہو کہ گلا اٹھ نہ رہا ہو، بھوک اور پیاس کی ایسی حالت ہو کہ وجود نہیں ہو گیا ہو، ایسی حالت میں بھی امام سجاد نے اگر ممبر کوفہ، ممبر شام پر جا کر اگر گفتگو کی ہے تو اس انداز میں کی ہے کہ ایک آپ کے خطبے نے آپ کو بھی پہچانوا دیا، پیغام کربلا کو بھی پہچانوا دیا، ایک خطبے نے، جو کل تک اہل بیت سے ناشنا تھے، امام سجاد کے خطبے نے بیدار کر دیا۔ اور تاریخ لکھتی ہے جب امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ مکمل ہوا تو جو آنکھیں یزید کی جیت کا جشن منا رہی تھی، وہی امام حسین کے غم میں اشکبار تھی۔ کہ کس نے سکھایا؟ کہ پیغام کو پہنچاؤ، لہذا ارباب اعضاء دو جملے مسائل کے، ایسی عظیم ہستی، لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب امام سجاد علیہ السلام سے، جس کا گھر لٹ چکا ہے، جس کا خانوادہ قتل ہو چکا ہے، لیکن اگر کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں، تو آپ نے آواز دی، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ علماء نے بہت سے گفتگو کی، ارباب اعضاء بہت سی گفتگو کی۔ کوفے میں امام کے قاتل موجود تھے، پورا لشکر کوفے کا جو ہے سب جانتے امام حسین کون ہے، لیکن ایک چیز گفتگو کی جاتی ہے پھر بھی جانتے تھے، لیکن شام وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ صرف ایک چیز جانتے تھے کہ جس کو یزید نے مارا ہے وہ دین کے دشمن اور شریعت کے دشمن تھے۔ لہذا بعض علماء نے کچھ روایتوں کو پیش کیا ہے اور کہا کہ یہ وہ مصیبتیں ہیں جس نے امام سجاد کو زندگی بھر رلایا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ امام سے اس نے معلوم کیا کہ 7 مصیبتیں، جس کے لوگوں نے ابن منظر کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، 7 مصیبتیں امام سجاد علیہ السلام کی، جس کو امام نے بیان کیا، اور اسی پر آپ کے زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ایک مصیبت کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ ہمیں چاروں طرف سے، ہمارے گھر والوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا تھا جب ہم گزر رہے تھے، اور مسلسل نیزے کی انی سے ہماری ماں بہنوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا، مسلسل حملہ ہو رہا ہے، نیزے کی انیاں چبھوئی جا رہی ہیں، نیزے کی انیوں سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ امام سجاد نے کہا کہ یہ چاروں طرف سے ہم کو گھیرا گیا ہے، مسلسل حملہ ہو رہا ہے۔ دوسری مصیبت کا ہم کو اس بستی سے گزارا گیا جہاں پر یہود و نصارہ رہتے تھے، آواز دی کہ آؤ آؤ، جس کو بھی خیبر کا بدلہ لینا ہو، جس کو بھی علی کے سے بدلہ لینا ہو، وہ آئے اور ان کی اولاد سے بدلہ لے لے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ ادھر سے گزرا ہے، جو جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیتا تھا، جو جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس کے ذریعے سے ہم کو اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ تیسری مصیبت امام نے جو فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ جب یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ چل رہا تھا تو جس وارث کا جو سر تھا اس کے سامنے رکھا گیا تھا، جناب زینب کے سامنے امام حسین کا سر رکھا گیا ہے، جناب ام کلثوم کے سامنے جناب عباس کا سر
رکھا گیا ہے، ام لیلا کے سامنے علی اکبر کا سر رکھا گیا ہے، ہر کے وارث کے سامنے اس کے وارث کا سر رکھا گیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دی جا سکے، زیادہ سے زیادہ اذیتیں دی جا سکے۔ اے عزادارو، امام نے فرمایا اور مصیبتیں یہ ہیں کہ جب ہم غم زدہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کے غم میں آگے بڑھ رہی تھی، لعین ہمارے سامنے ہنس رہے تھے، ہمارے سامنے خوشیاں منا رہے تھے۔ اے عزادارو، ام لیلا علی اکبر کو رو رہی ہے، ظالم اس کے سامنے ہنس رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ہمیں اس طریقے سے اذیت تھی، کہا جب ہمارا قافلہ گزرا ہے، چھت کے اوپر شامی عورتیں موجود تھی، چھت کے اوپر لوگ موجود تھے، جس کے ہاتھ میں جو تھا، کوئی خاک پھینک رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا، کوئی آگ پھینک رہا تھا۔ اے عزادارو، ایک انگارہ امام کے سر پر بھی گرا، آپ کے سر مبارک پر آگ لگی۔ اے عزادارو، یہ ساری مصیبتیں ایک طرح، لیکن روایات کے بعد فقرے کہتے ہیں کہ امام سے جب پوچھا گیا بڑی مصیبت کیا تھی، کہا جب ہم یزید کے دربار میں پہنچے، ایک مرتبہ مجادی نے ندا دی، اے اہل مجلس، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ اے عزادارو، یہی وہ منزل تھی کہ جب کسی عالم دین کے سامنے مسائل پڑھے گئے کہ بھرا ہوا یزید کا دربار، شرابیوں کا مجمع، علی کی بیٹی بھرے دربار میں آتی ہوئی نظر آئی، واہ مصیبت والیہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔